قرار حیدر ابن ارشاد حسین، کنیز زہرا بنت وسیع حیدر، فاطمہ صغرا بنت حسن محمد اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والذکر والمجلس والتجمع والنذر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المنظورین فرزند حسن ابن اکرام حسین، تطہیر فاطمہ بنت ہدایت علی، ریتا زیدی بنت مسعود زیدی، جعفر حسن ابن فرزند حسن، عروج زہرا بنت نجف اصفہانی، علی حسنین ابن ہدایت علی، کنیز زہرا بنت آل محمد، فاطمہ بی بی شرازی بنت حبیب شرازی، رعنا نسیم بنت علی حسنین، قرار حیدر ابن ارشاد حسین، کنیز زہرا بنت وسیع حیدر، فاطمہ صغرا بنت حسن محمد، وسائر المرحومین والمرحومات المتعلقین لہؤلاء الحاضرین والحاضرات، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وآہل بیتہ الطیبین واخلف علی آلہم فی الغابرین واجعلہم عندک فی اعلی علیین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زحمت نہ ہو تو تھوڑا سامنے آ جائیں، باہر لوگ ہیں، ابھی کافی لوگ ہیں، تھوڑا اور سامنے آ جائیں، یہ پیچھے والے حضرات تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ باہر سے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس
وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من المعراج حاكيا لسفره ومخاطبا لأصحابه قال لما عرج بي إلى السماء فسرت إلى السماء الدنيا فأذن ملك من الملائكة وأقام الصلاة فأخذ بيدي جبريل فقدمني وقال صل لهم فطال شوقهم إليك يا رسول الله فصليت ب70 صفا من الملائكة وصف ما بين المشرق والمغرب لا يعلم عددهم إلا من خلقهم. صلوات. قابل قدر حجت الاسلام مولانا الحاج سید رفیق حسین نقوی صاحب قبلہ و سادات و مؤمنین و مؤمنات، ادارہ جعفریہ برٹنزول میری لینڈ میں آج کی 9 صفر المظفر 1437 ہجری کی مجلس حسین علیہ السلام کے لیے جو زیدی فیملی کی طرف سے برادر مسعود زیدی صاحب، ان کی بیگم صاحبہ اور زیدی فیملی کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے، عنوان سخن قرار دیا ہے روداد معراج. آج ہم 50 منٹ میں معراج کی لمحہ بلمحہ رپورٹ پیش کریں گے، کسی رپورٹر کی زبان سے نہیں، صاحب معراج کی مقدس زبان سے. حضور فرماتے ہیں لما اورج بی الی السماء، جس شب میں میں اوپر معراج کے لیے لے جایا گیا، فسرت الی السماء الدنیا، میں پہلے آسمان پر پہنچا، فأذن ملک من الملائکۃ وأقام الصلاۃ، ایک فرشتہ آگے بڑھا، اس نے اذان کہی اور اسی نے اقامت کہی. تو جوانوں، اذان و اقامت سے پہلو تہی نہیں کرنی، یہ سنت ملائکہ بھی ہے، سیرت بلال بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فَأَخَذَ بِيَدِي جبریل فَقَدَّمَنِي، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے بڑھا کے کہا صلی لہم
فطال شوقہم الیکا، اللہ کے رسول فرشتے منتظر ہیں، انہیں نماز پڑھائیے، یہ بڑے عرصے سے آپ کے لیے اداس تھے۔ سبحان اللہ۔ فصلیت ب70 صفا من الملائکۃ، میں نے ملائکہ کی 70 صفوں کی امامت کی۔ ایک صف میں کتنے فرشتے تھے؟ فرمایا وَالصَّفُّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، ایک صف کا طول مشرق سے شروع ہوتا تھا، مغرب میں ختم ہوتا تھا۔ لا يعلم عددهم الا من خلقهم، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے فرشتوں کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا مگر وہ خالق جس نے انہیں پیدا کیا۔ نعرہ حیدری! فلما قضیت الصلاۃ جاء شرذمة من الملائکۃ یسلمون ویسألون، جب نماز ختم ہوئی تو فرشتوں کے گروہ اندر گروہ، جتھے کے جتھے، گروپ کے گروپ میری طرف متوجہ ہوئے، سلام بھی کرتے تھے اور سوال بھی کرتے تھے۔ ہم نے آقا سے، ہم نے فرشتوں سے سیکھا ہے کہ آقا سے بغیر سلام کے نہیں مانگتے۔ ہم نے یہ فرشتوں سے سیکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں فَظَنَنْتُ، میں نے سوچا انیشیلی، انہم یسألون الشفاعۃ، نماز پڑھنے کے بعد، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے شفاعت کا سوال کرتے ہوں گے، لأن اللہ فضلنی بالحوض والشفاعت علی جمیع الانبیاء، اس لیے کہ اللہ نے مجھے سارے انبیاء پر حوض کوثر کی وجہ سے اور شفاعت یوم جزا کی وجہ سے افضل بنایا ہے۔ تو مجھ سے مانگتے ہوں گے شفاعت۔ فسألت منہم، میں نے ان سے پوچھ لیا، تم نے جو کہا، فرشتے یہ کہتے ہوئے آئے تھے، لنا الیک حاجت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم ہیں محتاج، آپ ہیں غنی، ہماری ایک حاجت ہے آپ کی طرف۔ ہم نے تو یہ معراج سے سیکھ لیا ہے کسی امتی کو غنی نہیں کہنا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! ٹھیک ہے جناب؟ نعرہ حیدری! لنا الیک حاجت، ہماری آپ کی طرف حاجت ہے۔ فسألت منہم، میں نے فرشتوں سے پوچھا، فما حاجتکم ملائکۃ ربی، میرے رب کے فرشتوں اپنی حاجت تو بتاؤ تاکہ پوری کی جائے۔ فقالت الملائکۃ، سارے فرشتے یک زباں ہو کر اپنی حاجت کا ذکر کرتے ہوئے کہنے لگے، اذا رجعت الی الارض فقرا علی من السلام، جب زمین پہ پلٹ جانا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ سبحان مولا سلامت، بڑی مہربانی۔ میں نے ان سے ایک سوال اور کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں تعرفونا حق معرفتنا، یہ جو میرے ذریعے
امین سمجھ کے سلام بھجوا رہے ہو اور قابل سلام سمجھ کے میرے بھائی کے لیے میسج دے رہے ہو، ہمیں جانتے بھی ہو۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی، جب تک کوئی معصوم کو جانتا نہ ہو السلام علیکہ کہہ نہیں سکتا۔ حق کے معرفت، حق کے معرفت ہو تو سلام ہوتا ہے۔ جانتے ہو، حق کے معرفت رکھتے ہو۔ قالت الملائکہ، تو برجستہ فرشتے مجھ سے کہنے لگے لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ، ہم آپ محمد و آل محمد کو کیسے نہ پہچانے، وَأَنْتُمْ أَوَّلُ خَلْقٍ خَلَقَهُ اللَّهُ، آپ تو وہ مخلوق ہیں جو ہم سے بھی پہلے اور سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے جس مخلوق کو سیمپل بنایا اپنی مخلوق کے لیے، وہ آپ ہی تو ہیں۔ اول خلق خلقہ اللہ، آپ اول مخلوق ہیں، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے۔ وَجَعَلَكُمْ مَقَائِدَ لِمَلَكُوتِهِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ، اور اللہ نے آپ کو مائل سٹون بنایا ہے خود تک پہنچنے کا۔ آپ سے مل کے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا فاصلہ کتنا رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور آپ معیار تسبیح ہیں، آپ معیار تقدیس ہیں، آپ معیار حمد ہیں، آپ معیار تکبیر ہیں، آپ معیار تحلیل ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى الْعَرْشِ، ہم تو اس وقت سے آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ ہم سے پہلے عرش پہ تھے، اور ہم جب گزرتے تھے عرش کے نیچے سے تو دیکھتے تھے کہ کنتم تسبحونہ وتقدسونہ وتحمدونہ وتکبرونہ وتحللونہ، وَكُنَّا نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ وَنَحْمِدُ وَنُكَبِّرُ وَنُحَلِّلُ۔ آپ عرش پر تسبیح پڑھ رہے ہوتے، آپ عرش پر تقدیس خدا کر رہے ہوتے، آپ عرش پر حمد خدا کر رہے ہوتے، آپ عرش پہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے، آپ عرش پہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے۔ آپ کو دیکھ کر تو ہم نے تسبیح سیکھی، تقدیس سیکھی، حمد سیکھی، اللہ اکبر کو سیکھا، لا الہ الا اللہ کو سیکھا۔ ہم اپنے استادوں کو کیسے نہ پہچانے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے فرشتوں، ملائکۃ ربی، اللہ کے فرشتوں، تم نے اتنے فضائل ہمارے پڑھ لیے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں کچھ عطا کروں۔ سبحان اللہ، اہل بیت کے فضائل پر آسمانوں سے عطائیں آتی ہیں، اس کو عام نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا۔ اور فرشتوں جیسی زبان چاہیے محمد و آل محمد کے فضائل کے لیے۔ ابلیس مزاج آل محمد کے فضائل نہیں پڑھ سکتے۔ یہ زبانوں کی طہارت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔
تو میں نے کہا میرے رب کے فرشتوں، اتنے جو فضائل ہمارے بیان کر رہے ہو، سلام بھی بھجوا رہے ہو، تو بتاؤ میں کوئی تمہاری خدمت کروں، میں کچھ تمہیں عطا کروں؟ وہ فرشتے بے نیازی سے کہنے لگے اذا رجعت الى الارض فقرا علی من السلام، آسمان اول کے فرشتوں کو اور کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے رسول جب زمین پہ اتر جانا اپنے بھائی علی کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ سرکار فرماتے ہیں وَأُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، میں دوسرے آسمان پر پہنچایا گیا، فقالت الملائکۃ، فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، اس آسمان کے فرشتوں، دوسرے آسمان کے فرشتوں نے بھی سیم میسج دیا، وہ پہلے والے کہ جب زمین پہ اترنا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا، میں نے بھی کوسچنر رکھ دیا سیم، تعرفونا حق معرفتنا، آپ ہمیں پہچانتے ہیں، حق معرفت رکھتے ہیں کہ سلام بھجوا رہے ہیں؟ تو ان فرشتوں نے ذرا ٹون بھی بدلی، ایکسنٹ بھی بدلا، الفاظ بھی بدلے، اور انہوں نے یہ کہا لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ وَأَنْتُمْ صَفْوَةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَخُزَّانُ عِلْمِهِ وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالْحُجَّةُ الْعُظْمَى وَأَنْتُمُ الْجَنْبُ وَالْجَانِبُ وَأَنْتُمُ الْكَرَاسِي وَأُصُولُ الْعِلْمِ۔ ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ اس لیے کہ آپ 14 کو تو اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو تو اللہ نے 14 کے 14 کو مصطفیٰ بنایا ہے، وَخُزَّانُ عِلْمِهِ، اور آپ ہی تو اللہ کے علم کے خزانے ہیں۔ نبی کو بھی، کسی نبی کو بھی، کسی فرشتے کو بھی، کسی بشر کو بھی، کسی جن کو بھی، کسی مخلوق کو بھی، کسی معصوم کو بھی اگر علم چاہیے ہو تو خزانہ تو اللہ کے علم کا آپ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ہی سے تو اللہ کا علم ملتا ہے۔ وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، اور جس رسی کو پکڑ کے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے وہ رسی آپ ہے۔ وَالْحُجَّةُ الْعُظْمَى، اور آپ اللہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ادارہ جعفریہ میں آج تاریخ رقم ہو جائے گی روداد معراج کی اگر میں یہ جملہ سمجھا سکا۔ اللہ دعویٰ ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے نا، اللہ دعویٰ ہے، دلیل محمد و آل محمد۔ سمجھنا ذرا خدا رہا، ایسے نہیں کہا معصوم نے لولا نحنو ما عرف اللہ، لولا نحنو ما عبد اللہ، ہم نہ ہوتے اللہ ہوتا، اس کی عبادت نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے اللہ ہوتا، اس کی معرفت نہ ہوتی۔ ہم نے پہچنوایا بھی اللہ کو، ہم نے عبادت بھی کروائی ہے۔ ماشاءاللہ ہے جنا۔ وَأَنْتُمُ الْجَنْبُ وَالْجَانِبُ، فرشتے کہنے لگے آپ کو ہم کیسے نہ پہچانے، آپ تو اللہ کی سائیڈ بھی ہیں، جنب یعنی پہلو، آپ اللہ کا پہلو ہیں، توجہ رہے، اور آپ اللہ کے پہلو والے بھی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا اللہ کی کوئی باڈی ہے۔ ہمارے ہاں ہمارا جو عقیدہ ہے توحید کا، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یہ قرب الہی کی دلیل ہے۔
جس طرح ید اللہ قوت الہی کی دلیل ہے، جس طرح لسان اللہ اللہ کی پالیسی کی دلیل ہے، جس طرح وجہ اللہ اللہ کی رضا اور غضب کی دلیل ہے. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر. جنب اللہ، آپ جنب اللہ بھی ہیں، جانب اللہ بھی ہیں. آپ اللہ کی جنب بھی ہے، پہلو بھی ہے، سائیڈ بھی ہے، سائیڈ والے بھی ہیں. یہ دو لفظیں کیوں رکھی فرشتوں نے؟ جنب ہی کافی تھا، یا جانب کہہ دیتے. جانب ڈائریکشن، جنب ڈائریکٹڈ ون، وہ پلیس جہاں سے. تو آپ اللہ کی سائیڈ بھی ہیں، سائیڈ والے بھی ہیں، یعنی اللہ کے پہلو بھی آپ ہیں. اور اگر اللہ کا قرب کوئی اختیار کرنا چاہے تو ڈائریکٹ اللہ اپنا قرب نہیں دیتا، وہ آپ ہی کے ذریعے تو بلاتا ہے. اللہ حیدری. ہم بچے تھے جب، تو میں بھکر میں، یہ ایک سرائکی کا علاقہ ہے، وہاں میں پڑھا ہوں. تو سائیکل پہ ہم جاتے تھے اسکول، ہائی اسکول میں 6 میل تھا. تو عموماً ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ٹریلے، بڑے بڑے ٹرک گنے کے گزرتے تھے. تو وہ سائیڈ ذہن میں رہے، وہ سائیڈ مار دیتے تھے سائیکل والے بچے کو. ان کی سائیڈ سے ان کا کچھ بگڑتا نہ تھا، سائیکل والے بیچارے کا کچھ بچتا نہ تھا. یہ ہوتی ہے سائیڈ. تو میں ایک بات سمجھا ہوں، جب بھی اللہ کو غصہ آتا ہے علی سے سائیڈ مروا دیتا ہے. علی کا کچھ بگڑتا نہیں، اگلے کا کچھ بچتا نہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. دشمنان اہل بیت لانا. وَأَنْتُمُ الْكَرَاسِي. دوسرے آسمان کے فرشتے فضائل پڑھ رہے ہیں حضور کے سامنے اور کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْكَرَاسِي. آپ اقتدار کی اللہ کی جتنی کرسیاں ہیں وہ ساری آپ ہی تو ہیں. ذرا جملہ سمجھنا، کراسی کرسی کی جمع ہے. آپ نے آیت الکرسی کا معجزہ سنا ہے، آج کراسی کا معجزہ بھی سمجھ کے جائیں. ایک کرسی نہیں، جتنی اقتدار کی کرسیاں ہیں وہ آپ محمد و آل محمد ہی تو ہیں. وَأُصُولُ الْعِلْمِ. اور آپ تو علم الہی کی جڑیں ہیں. جو انبیاء کے ذریعے علم کائنات میں پھیلا ہے وہ شاخیں ہیں اور آپ اس کی جڑیں ہیں. سبحان اللہ. حضرت نے کہا آسمان دوم کے فرشتوں، کوئی خدمت تمہاری کروں؟ اتنے جو تم نے فضائل پڑھے انہوں نے پھر سے ریپیٹ کر کے کہا اذا رجعت الى الارض فقرا علی من السلام. اور کوئی خواہش نہیں، جب زمین پہ جانا تو مولا علی کو ہمارا سلام پہنچا دے. سبحان اللہ. آج میں اس لیے یہ روداد معراج پڑھ رہا ہوں کہ ہمارا سلام مدینے بھی پہنچ جائے، نجف بھی پہنچ جائے. وَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ. میں تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم. ان فرشتوں نے بھی وہی ڈائلاگ کیے، وہی کہ علی کو ہمارا سلام پہنچانا. میں نے بھی وہی کوسچن رکھا کہ جانتے ہو حق کے معرفت رکھتے ہو. انہوں نے لہجہ بدلا، ٹون بدلی، ایکسنٹ بدلا، الفاظ بدلے. یہ ہم نے فرشتوں سے سیکھا ہے. فضائل آل محمد کے ہوں، الفاظ بدل بدل کے آئیں. کوئی سمجھے یا نہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے الفاظ بدل کے کہا لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. وَأَنْتُمْ بَابُ الْمَقَامِ وَحُجَّةُ الْخِصَامِ وَعَلِيٌّ دَابَّةُ الْأَرْضِ وَفَصْلُ الْقَضَاءِ
وصاحب العصا وقسیم النار غدا من تمسک بہ نجا ومن ضل عنہ الی النار یردا۔ ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ انتم باب المقام، جس دروازے سے گزر کر ہم فرشتے اللہ کا پیغام لینے جاتے ہیں وہ دروازہ ہی آپ ہیں۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ میں نے اس سال یہ چاہا کہ پورے عشرے کا میٹیریل ایک مجلس میں دے دوں۔ آپ وٹنس ہیں، انشاءاللہ آج بھی دے رہا ہوں، کل جعفر بھائی رضوی کے ہاں بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، کل رات کو بھی یہاں جو مجلس ہوگی پھر ایسے ہی ہوگا۔ تو جلدی ذرا سنتے چلیں تاکہ پوری روداد معراج ختم ہو، کل پھر اور رودادیں شروع ہوں۔ تو سرکار کو کہنے لگے فرشتے انتم باب المقام وہ حجت الخصام، اللہ نے اپنے دشمنوں کے پاس جسے بھیجنا ہوتا ہے دشمنوں کو ذلیل کرنے کے لیے، وہ آپ ہی تو حجت ہیں، آپ سبھی تو حجت ہیں، دلیل خدا ہیں دشمنوں کے لیے بھی۔ اور اللہ کے رسول آپ کے بھائی جو علی ہے نا، وہ آپ کے بعد ساری کائنات سے افضل ہے۔ وفصل القضاء، اور آپ کا جو اسلام کا جو جوڈیشری ڈپارٹمنٹ ہے، عدل کا معیار آپ کے بھائی علی ہیں۔ علی سے پہچانا جائے گا کوئی عادل ہے یا ظالم ہے۔ سبحان اللہ، یا علی یا علی۔ وصاحب العصا، اللہ کے رسول آپ کے جو بھائی علی ہیں نا، ان کا ایک اور تعارف یہ ہے کہ جو اسٹیٹس موسیٰ کلیم اللہ کا بنی اسرائیل کے لیے تھا، وہ اسٹیٹس آپ کے بھائی کا آپ کی امت کے لیے ہے۔ ان کو اللہ نے عصا دیا تھا، ان کو اللہ نے ذوالفقار دی ہے۔ سبحان اللہ۔ قسیم النار غدا، ہم اس لیے بھی علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں یا رسول اللہ کہ فردائے قیامت آپ کے بھائی علی ہی نے تو جنت اور دوزخ کو بانٹنا ہے، جنت کی ضرورت تو ہمیں بھی ہے۔ سمجھے ذرا، اللہ اکبر، ہمیں بھی تو جنت کی ضرورت ہے۔ اور فمن تمسکا، جو آپ کے بھائی علی کے ساتھ تمسک کر لے گا نجا، وہ نجات پا جائے گا۔ ومن ضل عنہ الی النار یردا، اور جو علی سے بدک جائے گا فرشتے اونٹے منہ سے جہنم میں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان مولا سلامت رکھے بھائی ارشد میاں۔ اب حضور نے کہا جب یہاں تک پہنچے تو آگے کہا وَأَنْتُمُ الدَّعَائِمُ وَنُجُومُ الْأَقْطَارِ۔ سبحان اللہ، یہ دو لفظ ہیں، اقطار النجوم اور نجوم الاقطار۔ ان کا معنی مترادف ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بہت آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ انتم الدعائم، ہم آپ کو کیوں نہ پہچانے، آپ معرفت الہی کے مائل سٹون بھی ہیں، اور جن ستاروں سے راستہ پوچھ کے ہم فرشتے اترتے ہیں وہ آپ ہی تو ہیں۔ زمین والے آسمان کے ستاروں سے پوچھیں، آسمان والے فرشتے محمد و آل محمد سے پوچھیں۔ لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ، پھر ریپیٹ کیا، ہم کیسے نہ پہچانے آپ کو،
ہم تو یوں پہچانتے ہیں. سرکار نے کہا تو کچھ عطا کروں, کچھ ڈیمانڈ ہے. اتنے فضائل کے پڑھنے کے بعد تو فوراً کہنے لگے اذا رجعت الى الارض فقرا علیا من السلام. تیسرے آسمان کے فرشتوں نے بھی ابتدا میں بھی یہی کہا, انتہا میں بھی یہی کہا. بریکٹ کھلتی بھی ہے علی کے سلام سے, بند بھی ہوتی ہے علی کے سلام سے. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا, اب سرکار فرماتے ہیں اُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ, میں چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا. فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم, وہاں کے فرشتوں نے بھی سیم وہی سلام پہنچایا. میں نے بھی سیم سوال رکھ دیا. حق کے معرفت ہے, جانتے ہو انہوں نے الفاظ بدل کے فضائل پڑھے. کہنے لگے لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ وَأَنْتُمْ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَبَيْتُ الرَّحْمَةِ ومختلف الملائکة ومعدن الرسالة ومختلف الملائکة وینزل علیکم جبریل بالوحی. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ آپ تو شجرہ نبوت ہیں, آپ تو رحمت کا گھر ہیں, آپ تو رسالت کی کان ہیں, اور آپ کا گھر تو فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے, اور جبریل وحی لے کر آپ سب پہ تو نازل ہوتا رہا. پہلے تو زمین سے سنا تھا کلنا محمد, آج آسمان سے مہر آ گئی کلنا محمد. میں نے پوچھا آسمان چہارم کے فرشتوں کچھ عطا کروں؟ بتاؤ. سیم وہی فقرا علی من السلام. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم تو علی کو سلام پہنچانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, ہمارا ہدف علی تک سلام پہنچا دینا ہے. اب آپ کسی کو مولا علی کی زیارت کی انویٹیشن نہ دینا, جب تک ظرف پاک نہ ہو علی کا سلام جا نہیں سکتا. ظرف پاک ہونا چاہیے, تب السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہا جائے گا. میں فرماتے ہیں وَعُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ, میں پانچویں آسمان پہ پہنچایا گیا. فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم, اس آسمان کے فرشتے بھی یہی سوچ کے بیٹھے تھے کہ علی پر سلام کرنا ہے. میں بھی یہ سوچ کے آیا تھا, میں نے بھی پوچھنا ہے پہچانتے ہو ہمیں, حق کے معرفت رکھتے ہو؟ انہوں نے الفاظ بدل کے کہا, انہوں نے کہا کہ لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ, ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. وَكُنَّا نَمُرُّ مِنَ الْعَرْشِ, جب ہم عرش سے گزرتے تھے, مکتوب علی العرش, ہم عرش پہ لکھا ہوا دیکھتے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہم بعلی. اللہ کے سوا عبادت کے کوئی قابل نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, اور میں نے محمد کی مدد کی ہے علی کے ذریعے. میں نے مدد کی ہے, بدعت نہیں ہے, میں نے مدد کی ہے. اللہ اکبر. فَعَلِمْنَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ, ہم نے تو آسمان پہ لکھا ہوا پڑھا, تب سے علی کو ولی مانا ہے. عرش پہ لکھا ہوا ہم نے پڑھا کہ علی اللہ کے ولی ہے. تو اب کسی ایسے کو جس کا مزاج فرشی ہو علی ولی اللہ نہ پڑھائیے گا, یہ تو عرشیوں کا کلمہ ہے.
ہم نے وہاں سے پہچانا ہے کہ علی ولی اللہ ہیں۔ میں نے کہا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، اتنے جو فضائل پڑھ رہے ہو۔ انہوں نے پھر یہی کہا فقرا علی من السلام، ہمارا سلام علی تک پہنچا دینا۔ وَأُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، میں ساتویں آسمان، چھٹے آسمان پر پہنچایا گیا۔ وہاں جو میں پہنچا فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، وہی ڈائلاگ سلام پہنچا دینا۔ میں نے بھی وہی کہا، جانتے ہو انہوں نے الفاظ بدل کے کہا لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے۔ لما خلق اللہ جنت الفردوس، جب اللہ نے جنت الفردوس کو پیدا کیا، وَعَلَى بَابِهَا شَجَرَةٌ، جنت الفردوس کے صدر دروازے پہ اللہ نے ایک بڑا درخت اگایا، وَلَيْسَ فِيهَا وَرَقَةٌ إِلَّا وَمَكْتُوبٌ فِيهَا بِالذَّهَبِ، اللہ نے ہر پتے میں لکھا قلم قدرت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب العروۃ الوثقی وحبل اللہ المتین وعین اللہ علی الخلائق اجمعین۔ مولا سلامت رکھے۔ جنت الفردوس کے صدر دروازے کے درخت کی پتی پتی، ڈالی ڈالی، پتے پتے پر قلم قدرت سے لکھا ہے، سونے کے قلم سے، سونے کی ذہب سونے کو کہتے ہیں، گولڈن کہتے ہیں نا کہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ علی کا نام ایسا ہے سنہری حروف سے بھی لکھنے کے قابل ہے اور اللہ کے قلم سے بھی لکھوانے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، وہاں کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی قابل نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور ابو طالب کے بیٹے جو علی ہیں وہ عروۃ الوثقی ہے، وہ مضبوط رسی ہے اللہ تک پہنچنے والی، وہ حبل اللہ المتین، اور وہ اللہ کا حبل اللہ ہے، حبل اللہ المتین ہے، وعین اللہ وعینہ علی الخلائق اجمعین، اللہ کی آنکھ ہے علی ابن ابی طالب ساری مخلوق پر۔ توجہ رکھیے گا، یہ آپ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے نا، جس کا یہیں پر ہیڈ کوارٹر ہے واشنگٹن ڈی سی میں یا ورجینیا میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم غدار اور وفادار کا فیصلہ کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھ کھلی رکھتے ہیں، لوگوں کو مانیٹر کرتے ہیں، ہم ہوم لینڈ سیکیورٹی ہیں۔ اوباما نہیں آتا سڑکوں پہ جج کرنے کے لیے کون وفادار ہے کون غدار ہے، ہوم لینڈ سیکیورٹی آتی ہے کسی کو بھی غدار و وفادار مارک کرنے کے لیے۔ جملے کی قدر کرنا، جس طرح امریکہ کی وفا اور غداری کی پہچان ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی، اللہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی کا نام علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب حبل اللہ المتین، عروۃ الوثقی، اور عینہ علی الخلائق اجمعین، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس پر اللہ کی آنکھ علی ہے۔ یعنی اللہ خود آ کے جسٹیفائی نہیں کرے گا، علی کے ذریعے دیکھے گا غدار کون ہے وفادار کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا فرشتوں سے اتنے جو فضائل تم نے پڑھے کچھ بتاؤ میں عطا کروں۔ انہوں نے بھی یہی کہا اذا رجعت الى الارض فقرا علیا من السلام۔ اب میں ادارہ جعفریہ میں ایک امتحان لے رہا ہوں، اتنی تقریر کے بعد آلموسٹ تقریر ختم ہونے والی ہے۔ 6 آسمانوں کے فرشتوں کے ڈائلاگ میں نے 100% حافظے کی مدد سے بیان کر دی، صرف رہ گیا ایک۔ مگر ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ ہر آسمان پہ جب جاتے ہیں تو ابتدا میں بھی علی کو سلام،
انتہا میں بھی علی کو سلام. ادارہ جعفریہ والوں قدر کرنا. اس کا مطلب یہ میں تو یہ سمجھا ہوں آسمانوں کی انٹری بھی علی ہے, ایگزٹ بھی علی ہے. یا علی یا علی. جوانوں ٹھیک ہے, شاباش شاباش. یہ 2 مہینے کا کنورٹڈ ہے, ایسے نعرے لگا رہا ہے. آپ جدی پشتی شیعہ ہیں, گھبرا رہے ہیں. اس کو تو 60 دن ہوئے ہیں بیچارے کو میرے ہاتھ سے شیعہ ہو. تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا 6 آسمانوں کے فرشتوں کے ڈائلاگ مکمل ہوئے. سرکار نے فرمایا وَأُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ. میں 7ویں آسمان پہ پہنچایا گیا. وہاں جب میں پہنچا تو وہاں میں نے ذرا ڈیفرنٹ سٹائل دیکھا فرشتوں کو. اچھا وہ کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں وہاں پر مجھے انہوں نے نہیں کہا پہلا جملہ جو سارے کہتے تھے نا, وہاں نہیں کہا, بلکہ وہاں ہر فرشتے کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ہر ایک یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اس اللہ کی ہم جس نے آج وعدہ پورا کر دیا. سبحان اللہ سبحان. یا علی یا علی. مولا سلامت. آج اللہ نے وعدہ پورا کر دیا. فسألت منہم بماذا وعدہ رب وعدکم ربی. بتاؤ تو صحیح اللہ کا وعدہ تھا کیا جو آج پورا ہوا؟ فرشتے کہنے لگے فقالت الملائکۃ لما خلقکم من اشباہ انوارہ. اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا اے محمد و آل محمد اپنے نور سے, وَخَلَقَنَا مِنْ أَشْبَاهِ أَنْوَارِكُمْ, اور ہمیں پیدا کیا آپ کے نور سے. سبحان اللہ. اس لیے مجھے تو فرشتوں سے کبھی ڈر نہیں لگا, اس لیے کہ وہ بھی نور محمد و آل محمد سے بنے ہیں, میرے سینے میں بھی نور محمد و آل محمد. اللہ اکبر. نماز تو پڑھنی ہے, اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ نماز ہی چھوڑ دیں کہ آج ایسا زبردست پڑھ دیا. نماز پڑھنی ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, قرآن بھی پڑھنا ہے, حج بھی کرنا ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, خمس بھی دینا ہے, جہاد بالنفس بھی کرنا ہے, امر و نہی بھی کرنا ہے, خوش اخلاق بھی رہنا ہے, غیبتیں بھی چھوڑنی ہے, برائیاں بھی چھوڑنی ہے, کس بیانی بھی چھوڑنی ہے, تولا بھی رکھنا ہے, تبرہ بھی رکھنا ہے, ساری نیکیاں تو کرنی ہے. اس لیے کہ گریوٹی ہے نا, گریوٹی یہ ہوتی ہے ان اللہ خلق ملائکتا من نور وجہ علی ابن ابی طالب. اللہ نے جتنے فرشتے کائنات میں بنائے ہیں قیامت تک جتنے فرشتے بنتے رہیں گے, اللہ کا ہر فرشتہ علی کے چہرے کے نور سے بنتا ہے. یہ آپ کو گریوٹی کیوں کھینچتی ہے؟ اس لیے کہ میں اور آپ مٹی سے بنے ہیں. ان کو کیوں علی کھینچتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علی کے چہرے سے بنے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاباش شاباش. وہ گریوٹی کھینچ رہی ہے ان کو فرشتوں کی, کیونکہ نور ہے ان میں علی کا, تو علی کی طرف کھینچتے ہیں. اگر فرشتے در علی پر نہ ہو تو کوسچنیبل ہے, ہم اگر ادھر جائیں تو کوسچنیبل ہے, فرشتے نہ ہوں در علی پر تو کوسچنیبل ہے. اب اعتراض نہ کرنا کہ یہ 40,000 چاروں طرف علی و فاطمہ کی بارات میں کیوں گئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جو شے بارات میں جاتی ہے بھیا
وہ دلہن کی ملکیت ہو جاتی ہے. جبریل ملکیت فاطمہ ہو گئے، میکائیل ملکیت فاطمہ ہو گئے، اسرافیل ملکیت فاطمہ ہو گئے، فرشتے ملکیت فاطمہ ہو گئے. جب فاطمہ کی ملکیت ہے، مرضی ہے چکی چلوا لیں، مرضی ہے جوڑے منگوا لیں، مرضی ہے جھاڑو دلوا لیں. اللہ اکبر. اللہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے جعفر بھائی رضوی نے خاص طور پہ حکم دیا ہے کہ آپ کمرشل چلانا یعنی اعلان کریں. تو میں کمرشل چلا رہا ہوں کہ آپ ضرور کل آئیں جعفر بھائی کے گھر. وہاں پر میں جو تقریر کر رہا ہوں وہ بڑی کمپریہنسو ہے، وہ ذرا ٹاپک سے ہٹ کے ہے. وہ ہے والدین اور اولاد کے ایک دوسرے پر حقوق. لہذا اس مجلس میں تو سارے آئیں، انشاءاللہ لائیو بھی جائے گی. جو سن رہے ہیں yahusain.com پہ وہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ almahdi.tv.com پر کل ہمارے بھائی جعفر رضوی صاحب کے دولت خانے سے لائیو مجلس آئے گی. کتنے بجے ہے؟ پاکستانی ٹائم ہے یا ہمارا یہ پاکستانی؟ شاباش. تو 1 بجے یعنی 12 بجے ہے ٹائم، سمجھ لیں 12 بجے کا اعلان ہے. انشاءاللہ 1 بجے مجلس شروع ہو جائے گی. آپ تشریف لائیے گا. نماز ہم وہیں اکٹھی پڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج بھی ہم نے نماز پڑھی تھی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تقریر تمام ہو رہی ہے. سرکار نے کہا میں 7ویں آسمان پہ پہنچا تو تسبیحیں لے کر کہہ رہے تھے اللہ نے وعدہ پورا کر دیا. میں نے کہا کیا وعدہ تھا؟ کہا اللہ نے آپ کو پیدا کیا اپنے نور سے، ہمیں پیدا کیا آپ کے نور سے. فطال شوقنا الیکما. اللہ کے نبی ہم پیدا جب ہو گئے، ہم ہوئے تھے آپ کے اوریجن سے پیدا، نور سے، تو ظاہر ہے ہماری اٹریکشن ہو گئی آپ کی طرف، تو ہم ہو گئے اداس. ہم نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ ان اللہ یفرق بیننا، وہ آپ کو بھیج رہا ہے دونوں بھائیوں کو زمین میں، ہمیں ٹھہرائے گا فضاؤں ہواؤں آسمانوں میں. تو ہم نے کہا فتح شوقنا، ہم ہو گئے اداس. کیا بنے گا؟ وعدنا، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا یورینا کا، کہ آپ کو پھر آسمانوں میں لے آئے گا. ففعلا، اس نے یہ وعدہ تو آج پورا کر دیا کہ آپ کو دوبارہ آسمانوں میں لے آیا. اما شوقنا الی علی، ہم نے کہا ٹھیک ہے رسول کو تو تو لے آئے گا، اور ہم اگر اداس ہوئے علی کے لیے، خلق اللہ ملکن فی صورت علی، اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے شکل علی میں. کل کی تقریر یاد ہے نا شبیہ؟ یہ ایک نقطہ آج کے لیے بچا لیا تھا. اللہ خود شبیہ بنا رہا ہے علی کی. وہاں تو ایک بنائی، بدر میں 5000 بنائی. خدا 5000 شبیہ بنائے تو کوئی بدعت نہیں، ہم ایک شبیہ بنائے تو بدعت ہو رہی. اللہ اکبر. 5000 فرشتہ آیا تھا. کیوں حافظ صاحب؟ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ. شاباش، ان کو بھی پڑھانا پڑتا ہے، قرآن بہت پکا ہے ان کا، مگر شاگرد ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ نے بدر میں بھیجے تھے 5000 فرشتے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے ڈاؤن ٹاؤن میں ایک میٹنگ کی، اور انہوں نے کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ جو بھی مرتا تھا 70 کا 70 یہ کہہ کے مرا قتلنی علی، ضربنی علی، قسمنی علی، قسمنی علی.
علی نے مار دیا، علی نے قتل کر دیا، علی نے توڑ دیا، یہ کیا وجہ تھی؟ جائے رسول سے پوچھتے ہیں۔ رسول سے پوچھا، فتبسم رسول اللہ، رسول نے مسکرا کے کہا ان اللہ بعث 5000 من الملائکۃ فی صورت اخی علی ابن ابی طالب، اللہ نے 5000 فرشتہ میرے بھائی علی کی صورت میں بھیجا، شبیہ بنا کے بھیجا۔ میں ہاتھ جوڑ کے ادارہ جعفریہ والوں کی طرف سے کہوں گا، یا اللہ تیرے نبی کے بڑے نیک نیک صحابی ہیں، کسی ایک نہ ایک صحابی کی شکل میں بھیج دیتا، یہ سارے علی کی شکل میں کیوں آئے؟ اللہ جواب دے گا، میرے فرشتے ہیں معصوم، سارے صحابی ہیں کنورٹڈ۔ لما اشتقنا لعلی، ہم جب کبھی مشتاق ہوتے ہیں علی کی زیارت کے اور زمین پر نہ جا سکتے ہو کسی مجبوری سے، لرأینا ہو، اس فرشتے کو دیکھتے ہیں، ہماری اداسی ختم ہوتی ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں یہ اداسی ہمارے ہاں ہے، فرشتوں میں کہاں اداسی ہوتی ہے؟ جو نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان میں تو احساسات نہیں۔ میں آج ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگلے سال تک یاد رہے گا، جن میں احساس نہیں ان میں بھی احساس علی ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ نعرہ حیدری، تو ہم کرتے ہیں زیارت۔ اتنے جب فضائل پڑھ چکے، آسمان ہفتم کے فرشتوں سے میں نے کہا کچھ میں تمہاری خدمت کروں، بتاؤ۔ اتنے جو فضائل پڑھے انہوں نے پھر وہی ریپیٹ کیا جملہ، اذا رجعت الى الارض فقرا علی من السلام۔ اب آپ کو بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ لوگ معراج سے ڈرتے کیوں ہیں۔ بھیا بیچارے معراج پڑھیں تو علی علی ہو جائے۔ اب آخری جملہ، اللہ نے مجھے 1000 مرتبہ آواز دی، حضور فرما رہے ہیں، یہ حضور کی اپنی رپورٹنگ، مجھے 1000 مرتبہ اللہ نے کہا ادنو منی یا احمد، اور قریب آ جا، اور میں نے ہر دفعہ اتنا فاصلہ کیا جتنا زمین سے آسمان کا ہے۔ ذرا تصور کرے، 1000 فاصلہ، 1000 آسمان ہوتے تو اتنا فاصلہ میں نے طے کیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو ان اللہ تکلمنی بلغت علی ابن ابی طالب۔ دونوں پڑھوں گا، دو روایتیں ہیں دونوں، جو شیعوں نے لکھی ہے وہ بھی پڑھوں گا، جو سنیوں نے لکھی ہے وہ بھی پڑھوں گا۔ اللہ نے مجھ سے جو گفتگو کی وہ علی کی لغت میں کی، دوسری روایت علی کے لہجے میں کی۔ یہ لغت آپ کب دیکھتے ہیں؟ جب آپ کو کسی لفظ کا معنی سمجھ میں نہ آئے، آپ کہتے ہیں ڈکشنری اٹھاؤ۔ اللہ کو سمجھنے والی ڈکشنری کا نام علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھنا ذرا کیوں جناب جب سلامت رہے۔ اور لہجہ علی، ان اللہ تکلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب۔ فسال تو اللہ سے میں نے پوچھا، لماذا کلمتنی فی لہجت علی، بارے اللہ تو نے لماذا اخترت لہجت علی، تو نے علی کا لہجہ کیوں اختیار فرمایا؟ اللہ نے آواز دی، یا احمد انی نظرت علی الارض، میں نے پورے کون میں نگاہ کی، فما وجدت احب لہجت الیک من لہجت علی، مجھے کوئی لہجہ علی کے لہجے سے آپ کی طرف، آپ کی بابت محبوب نظر نہیں آیا۔ آپ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ علی کا لہجہ ہے، تو کیونکہ آفیشل وزٹ تھا، لہجہ بھی آفیشل رہے۔
اللہ اکبر اللہ. ٹھیک ہے جناب. کیوں مسعود بھائی؟ اللہ اکبر. تو میں نے اس لیے یہ لہجہ اختیار کیا. کل کی تقریر انشاءاللہ یہیں سے شروع ہوگی، بالکل یہیں سے جہاں آج چھوڑ رہا ہوں یہیں سے آگے بڑھوں گا. بس یہاں روک رہا ہوں میں بات. مجھے اللہ نے کچھ گفتگو کی، ظاہر ہے ولایت علی کا اعلان کرنے کی بات معراج میں ملی. اوحا الی عبدہ ما اوحا یا ایھا الرسول بلغ ما. وہ ماں، یہ ماں وہاں دی گئی. اور وجود فاطمہ مجھے وہاں سے ملا، حضور نے فرمایا. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی. اور حکم نماز وہاں سے ملا. کوئی علی و بطول کا چاہنے والا بے نماز نہیں ہوگا. یہ آج بالکل کان کھول کے بات سن لیں. مولا علی کا شیعہ ہمیشہ نمازی ہوتا ہے الحمدللہ. بی بی فاطمہ کی کنیز ہمیشہ نمازی ہوتی ہے. آپ کتنی بڑی مجبوری میں کیوں نہ ہو، نماز کا وقت آ جائے تو مجبوری چھوڑ دے، اختیار نماز کرے. میں آ رہا تھا واپس، بس آخری جملہ، اور اگر یہ میں جملہ سمجھا سکا تو پھر میری مارکیٹنگ خود بخود ہو جائے گی. کل مجھے کہا ہے جعفر بھائی نے، آپ کے بڑے رشتہ دار ہیں. آپ نے کیوں کہا ہے یہ؟ ہم سب آپ کے رشتہ دار. میں نے ویسے جولی انداز ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. آپ سے بہتر رشتہ دار کون ہوگا؟ الحمدللہ یہ رشتہ جو ایمان کا ہے یہ تو کمال کا رشتہ ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو بس تقریر یہاں تمام ہو رہی ہے. میں آ رہا تھا واپس، حضور نے فرمایا، پیچھے سے مجھے آواز آئی قدرت کی، اللہ کی پھر آواز ہے، یا احمد. وہاں پر نام احمد ہے. یا احمد اذا نزلت الی الارض فقر علیا من السلام. سبحان اللہ. واہ یا علی واہ، واہ یا علی واہ. جب زمین پہ نازل ہونا، اے احمد علی کو مجھ رب کا بھی سلام پہنچا دینا. اب مجھے شیعہ سنی بھائی بتائیں، بہنیں بتائیں، میں علی کو رضی اللہ عنہ کہوں یا سلام اللہ علیہ؟ ایک علی کے فضائل پر ایک پورشن اختتام پذیر ہوا، اور ایک علی کے مصائب سے دوسرا پورشن شروع ہوا. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کربلا میں صرف ایک مرتبہ حسین ابن علی سے سنا، یا علی یا علی یا علی. 3 مرتبہ کہا، سنا. صرف ایک مرتبہ ایسا موقع آیا، مجھے نہیں معلوم یہ نجف والے بابا علی کو بلا رہا تھا یا علی اکبر کو آواز دے رہا تھا. یہ میں امتیاز نہ کر سکا. علی اکبر جب پیدا ہوئے تو صبح سے لے کے عصر تک میرا مولا لوگوں کو تحفے دیتا رہا. ہمارے ہاں اور ائمہ کے ہاں مختلف طریقہ ہے. ہم جب کسی کے ہاں جاتے ہیں برتھ میں تو تحفہ لے جاتے ہیں. آل محمد تحفہ دیتے ہیں. سارا دن حسین ابن علی کریم ابن کریم مبارکباد کے لیے آنے والوں کو تحفے دیتے رہے. حصے کی بہن اس وقت آئی جب حسین کے خزانے میں کچھ نہ بچا. سوچ کے اکبر اٹھایا اور زینب کی آغوش میں رکھ دی. اس لیے یہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ زینب نے پالا تھا، اس کی وجہ یہ تھی. جناب لیلا کے جملے ہیں کہ 7واں دن ہوگا اکبر کی ولادت کا کہ میں ڈیلی بیسس پہ ہر رات دیکھتی کہ کوئی سایہ میرے لال کے سرہانے کھڑا رہتا ہے. نصف شب کے بعد 7ویں روز میں نے یوں ہاتھ بڑھایا، کون ہے؟ آواز آئی، لیلا میں حسین ہوں. مجھے تہجد کے بعد قرار نہیں آتا جب تک اپنے نانا کا چہرہ نہ دیکھوں.
سبحان اللہ، اللہ، علی اکبر ہو بہو رسول تھے۔ بلکہ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب اکبر لڑ رہے تھے تو کافی شامی کوفی بھاگنے لگے کہ شاید رسول آ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ حمید کہتا ہے کہ جب بھی سادات کے خیمے میں سے کوئی جوان نکلتا تھا یا سواری نکلتی تھی تو ایک مرتبہ قنات خیمہ کا پردہ اٹھتا تھا، جوان نکل جاتا، بیویاں روتی رہتی، مگر میں نے دیکھا جب کڑیل جوان بیٹا حسین کا نکلنے لگا 18 مرتبہ قنات خیمہ کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ، اور 18 مرتبہ گرا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں اندر کیا ہو رہا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے، کبھی بہنیں دامن تھام لیتی ہوں گی، کبھی ماں دامن پکڑ لیتی ہوگی، کبھی پھوپھیاں روک لیتی ہوں گی۔ میں نے تو روایتوں میں یہاں تک دیکھا کہ زندہ اکبر کو کھڑا کیا 86 مستور نے حلقے میں، اور زندہ اکبر پہ ماتم ہوا۔ اور یہ جملہ تھا، آپ ماتم کرتے ہیں نا، یہ جملہ تھا، ہر بی بی کہتی تھی یا علی ارحم غربتنا، اکبر ہماری غریبی پہ رحم کر۔ نکلے ہیں علی اکبر، بابا سے خدا حافظ کہنا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو بھیجتے وقت حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف کی اور فرماتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس نطقا وخلقا وخلقا برسولک کلما اشتقنا لرسولک لزرنا۔ بار الہ گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں جو چال میں، گفتار میں، ڈھال میں، کردار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ ہم جب تیرے رسول کے لیے اداس ہوتے تھے تو اکبر کا چہرہ دیکھتے تھے، پھر کہتے ہیں اکبر کاش تیرا کوئی بیٹا ہوتا 18 سال کا اور وہ تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا، پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو اجازت کیسے دے۔ اجازت تو دی مگر یہ کہہ کے دی اکبر اپنے گھوڑے کا رخ رکھنا میدان کی طرف، اپنے چہرے کا رخ رکھنا میری طرف، جب تک میں نظر آتا جاؤں مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ جب ریت کے ٹیلوں کے دامن میں اکبر کی سواری گم ہو گئی، بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے یہ کہتا جاتا تھا محلن محلا یا علی اکبر ذرا رک جا، اکبر ذرا ایک مرتبہ مجھے نانا کا چہرہ دیکھنے۔ اللہ اکبر۔ ارباب مقاتل نے عجب جملے لکھے ہیں۔ ہر جوان جب گھوڑے سے گرنے لگتا تو مدد کے لیے مولا حسین کو پکارتا تھا۔ دو نے نہیں پکارا، نہ غازی نے پکارا نہ علی اکبر نے پکارا، عباس نے تو اس لیے نہیں پکارا کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی، جس کے چارے ختم ہو گئے، وہ کڑیل جوان بھائی کی لاش کیسے اٹھائے گا۔ اور اکبر نے اس لیے نہیں پکارا کہ جب بھی کوئی جوان پکارتا تھا تو بابا کو لے کر تو میں جاتا تھا، اب کون رہ گیا ہے غریب زہرا کا۔ جزاکم اللہ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے مقام الورد پر ایک کرسچن عورت بیٹھی تھی چھت پہ، اس نے جب یہ سر دیکھا علی اکبر کا اس نے عجب پہن کیا، اس نے کہا اے جوان اللہ کرے تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی۔ بڑا مشکل ہے میرے علی سے۔ سبحان اللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہیں ہوگا۔ جوانوں آپ کی جوانیاں سلامت رکھے، اللہ آپ کو سیرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ میں جب بچہ تھا تو میں نے ذاکروں سے سنا تھا کہ علی اکبر پہلے شہید، میں یہی سمجھتا تھا، کچھ روایتوں میں بھی ہے۔ اور جب میں کن گیا میں نے دیکھا
کہ علی اکبر پہلے شہید نہیں ہے، علی اکبر تو علی اصغر سے پہلے آخری شہید، بڑا شہید اور کوئی نہیں ہوا علی اکبر کے بعد۔ اس کی وجہ مجھے سمجھ میں آئی، اس لیے وجہ مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ العطش کی بچوں کی آواز ہے اور واہ حجابہ کی غازی کے بعد بیویوں کی آواز ہے، سن کر مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ جس میں زیادہ حوصلہ تھا وہ آخری وقت تک زندہ رہا، اور اکبر جانا تو پہلے چاہتے تھے، مگر انصار الحسین یہ کہتے تھے جب تک اکبر زندہ ہے ہمارے مولا کی آس باقی ہے، ڈھارس باقی ہے، اور اگر اکبر پہلے شہید ہوتے تو جب غریب زہرا گر جاتے تھے، سنبھل جاتے تھے، زانو بزانو بازو ببازو پدر پر ناش پسر رسید، تو غازی نے سنبھالا ہوتا، قاسم نے سنبھالا ہوتا، ہر ایک نے گھوڑے سے گرتے وقت سیدھا سلام کیا۔ واحد علی اکبر ہیں جنہوں نے الٹا سلام کیا، علیک من السلام یا ابتا۔ میں نے آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی سے پوچھا سن 1990 میں، آغا خوئی زندہ تھے اس زمانے میں نے کہا قبلہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ علی اکبر نے الٹا سلام کیوں کیا، سیدھا سلام کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو بوڑھا مجتہد کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا ہائے لیلا، ہائے اکبر، ہائے حسین، اور پھر مجھے کہنے لگے شریعت محمد کا قانون ہے اگر سلام سیدھا کرو تو اگلے پہ جواب واجب ہے، اور اگر سلام الٹا کرو تو اگلے پہ جواب ساکت ہے۔ اکبر نے اس لیے الٹا سلام کیا، اب میرا غریب بابا شاید جواب دے سکے یا جواب نہ دے سکے، اور اگر برداشت کرو مجھے معاف کر دینا۔ تو میں ایک جملہ آج پڑھوں، میں گننے بیٹھا، میں نے مقتل میں گننا شروع کیا کہ یہ جو ملا حر عاملی نے کہا کہ مثل بچہ ایک سالہ می افتاد می استاد، جیسے ایک سال کا بچہ ایک قدم چلتا ہے گر جاتا ہے، پھر ایک اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، حسین لاش علی اکبر جاتے ہوئے کبھی گر جاتے تھے کبھی اٹھ جاتے تھے۔ میں نے گننا شروع کیا، مجھے مصائب اکبر کی قسم، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے یہ جملہ ملا سوقت الحسین فی میدان کربلا حین ذہابہ الی ولدہ علی الاکبر 80 مرہ۔ زہرا کا بیٹا اکبر کی لاش پہ جاتے ہوئے مقتل میں 80 مرتبہ گرا۔ میں دارین قربان کرتا 80 مرتبہ میرا مولا گرا، 80 مرتبہ حسین گرے ہیں اکبر کی لاش پہ پہنچتے ہوئے۔ میرے ایک دوست ہیں علامہ نجفی، مجھ سے 10 سال بڑے ہیں، نجف کے پڑھے ہوئے ہیں، بہت بزرگ ہیں۔ انہوں نے مقبرہ آیت اللہ العظمیٰ آغا حکیم میں یہ روایت پڑھی تھی، اور میں ان سے نقل کر کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے حسین ابن علی نے ہر لاش اٹھائی تو کندھے پہ اٹھائی، مگر واحد اکبر ہے، اکبر کی لاش کندھے پہ نہیں اٹھائی، اکبر کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ میں لائے، اکبر کی پیشانی سے اپنی پیشانی میں لائی، اکبر کے سینے سے اپنا سینہ میں لایا، اور یوں پنجے کے ساتھ اکبر کی پشت کو پکڑا، اس لیے کہ نانا کی شبیہ تھی۔ پشت کے پیچھے کیسے ڈال؟ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آباد و شاد رکھے۔ کیا مجلس ہے، کیا گریا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے، اگر برداشت نہ ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ آپ کے منظورین کو شفا دے، اللہ مولانا نقوی صاحب کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ جو بیویاں، جو بچے علیل ہیں ہماری کمیونٹی کے، خاص طور پہ میٹروپولیٹن ایریا کے، اللہ ان سب کو علی اکبر کے صدقے میں شفا یاب فرمائے۔ آپ نے تو یہی سنا ہے نا میرے عزیزوں کہ حسین گئے اور حسین ابن علی نے جا کے لاش اٹھائی۔ میں نے تو یہ روایت دیکھی ہے کہ العمائم تیجان العرب، امامہ، یہ امامہ جو ہم باندھتے ہیں سر پہ، یہ عرب کا تاج ہے۔ جب تک عرب مجبور نہ ہو سر سے امامہ نہیں اتارتا۔
عباس کی لاش پہ گئے تھے تو سر پہ امامہ تھا، قاسم کی لاش لائے تھے تو سر پہ امامہ تھا، اور محمد کی لاشوں پہ گئے تھے سر پہ امامہ تھا۔ فَسُقِطَتْ عِمَامَتُهُ عَلَى جَسَدِ عَلِيٍّ الْأَكْبَرِ، جب اکبر کی لاش پہ گئے تو میرے مولا کے سر پہ امامہ نہ تھا، گرنے سنبھلنے کی وجہ سے امامہ غریب کا گر گیا۔ اور یہاں ایک ہی آواز آ رہی تھی کربلا کے بن میں، ادھر سے آواز آتی تھی اکبر، ادھر سے آواز آتی تھی بابا اکبر، بابا اکبر، بابا۔ آسمان کیوں نہ ٹوٹ پڑا، زمین کیوں نہ پھٹ گئی جب بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا۔ یا زہرا، یا زہرا، لے کے چلے، بس مجلس تمام ہو گئی۔ راضی رہنا، اللہ بھائی مسعود زیدی کو، بھابی صاحبہ کو صحت کے ساتھ رکھے، ریتا زیدی کے درجات بلند ہوں، مرحومین جو زیدی فیملی کے ہیں ان کے درجات بلند ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجلس اتنی مقبول ہو گئی ہے، اب کوئی حاجت نہیں رہی مصائب پڑھنے کی، مگر میں 2 جملے ضرور پڑھوں گا۔ ایک جملہ تو یہ ہے کہ حسین ابن علی لاش لے کے چلے اور لاش وہاں لا کے رکھی جہاں قاسم کی لاش پڑی تھی۔ برداشت کرو تو میں روایت کا جملہ کہوں، حسین نے پہلی اور آخری مرتبہ ایک جملہ کہا، یہ میرے مولانا نے پہلے کبھی کہا نہ بعد میں کہا۔ اکبر کی لاش رکھنے کے بعد عرش کا رخ کیا اور فرماتے ہیں واہ غربتا، بارے الہ اب میں غریب ہو گیا، بارے الہ اب میں غریب ہو گیا۔ سامنے کھڑی تھی حصے کی بہن زینب، مولا کہتے ہیں زینب ذرا اپنی بھابھی کو بلا لانا۔ زینب کی چیخ نکل گئی، اما فضا مجھ میں ہمت نہیں، میں لیلا کو بتاؤں کہ اکبر مر گیا۔ فضا چلی، فضا چلی، فضا آئی وہاں پر خیمہ لیلا میں، فضا پہنچی۔ فضا کی عجب جملے ہیں، میں کیا دیکھوں کہ علی اکبر کی ماں قنات خیمہ پہ یوں ہاتھ مار رہی جیسے آنکھوں کا نور نہ ہو۔ میں نے کہا معظمہ کیا ہوا؟ اما فضا جب سے میرا اکبر گرا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ سہارا دے کے لیلا کو فضا لے آئی، لیلا کی ذرا سی بصارت واپس آئی، عجب منظر دیکھا، خون کا فوارہ اکبر کے سینے سے جاری تھا، ایک چلو بھرا اپنے سفید بالوں میں ملایا۔ حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو؟ بی بی نے کہا مولا میں نے منت مانی تھی جب اکبر سہرے پہنے گا میں اپنے سر کے سفید بالوں میں رنگیں نہ کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا اکبر کی چھاتی کے ماتم حسین۔ حسین 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 کہتی تھی مادر ہے علی اکبر رن سے دو